روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ سنتے آ رہے ہیں کہ انسان مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کا بغور مکمل جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، ماں سوائے خود انسان کے۔ وہ پہلے روز سے آج تک وہی کا وہی ہے۔ اس نے اپنے آس پاس و ارد گرد کی ہر چیز کو بدل ڈالا ہے، لیکن وہ خود تبدیل ہونے میں مکمل ناکامی سے دوچار ہوا۔ انسان کے جو حالات اور واقعات ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ بابل کے زمانے کے ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے ہوں، یا سقراط سے پہلے کے، یا سقراط کے زمانے کے ہوں، یا موجودہ زمانے کے ہوں، ان سب ادوار میں انسان ایک ہی جیسا دکھائی اور سنائی دیتا ہے۔ وہی لالچی، ضدی، حیوانی جبلتوں کا مالک، منمانی کرنے کا دلدادہ، صبر، شکر اور سکون سے پاک، موقع ملتے ہی بگاڑ پیدا کرنے والا، خود پسند، بھوکا، خود سر، پابندیوں سے مبرہ، اخلاقیات کا دشمن۔ معاشرے بننے سے پہلے تک اس نے خوب من مانی کی، اس کا جو جی چاہتا تھا کر گزرتا تھا، لیکن جب معاشروں کا وجود عمل میں آیا اور جب اسے اخلاقی و قانونی ضابطوں اور تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑی، تو وہاں سے اس کا نئے دکھوں سے پالا پڑا، کیونکہ اس کی مکمل آزادی پر قدغن لگا دی گئی۔ ان نئے دکھوں سے پہلے اس کے دکھوں کی نوعیت بالکل الگ تھی، جن کا وہ عادی ہو چکا تھا، اور اسے ایک بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دکھوں کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے اس نے ان دکھوں کو اپنی زندگی کے ایک حصے کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، جن میں بھوک، موسم اور خونخوار جانوروں کے دکھ شامل تھے۔ لیکن ان معاشروں کے نئے دکھوں کو اسے جبراً برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جنہیں برداشت کرنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ برداشت کرنے کی انسانوں میں دو قسم کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ قسم جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنی حدیں تسلیم کر لیتی ہے اور اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیتی ہے، لیکن دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اپنی حدیں تسلیم اور ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی ہے، اور اس کے سامنے وہ جھکنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے اسے مواقع ملتے رہتے ہیں یا وہ مواقع بناتے رہتے ہیں، وہ برداشت کی دھجیاں بکھیرتے رہتے ہیں۔ اپنے اپنے خیالوں میں انسان کی یہ دونوں قسمیں سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم صرف خیالوں میں ہی ساری زندگی مجرم رہتی ہے، جبکہ دوسری قسم خیالوں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی مجرم بننے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی اپنے آپ سے لڑتا ہے اور ہمیشہ ہی ہارتا ہے، اس لیے کہ وہ اس لڑائی کو جیتنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ انسان بنیادی طور پہ دکھی مخلوق ہے۔ وہ دکھی مخلوق اس لیے ہے کہ وہ ازل سے چاہتا ہے کہ اسے اپنی منمانی کی مکمل آزادی حاصل ہو اور اس کا جو جی چاہے کرے۔ اس قسم جو جی چاہے کرے، اسے کسی بھی قسم کی اور کہیں سے بھی کوئی منامت نہ ہو، پابندی نہ ہو۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے سیاست دانوں کی اکثریت، ہمارے بیوروکریٹس کی اکثریت، ہمارے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، بڑے بڑے بزنس مین، ملاؤں سے لے کر عام انسانوں کی اکثریت سب کے سب دکھی مخلوق ہیں۔ عام انسانوں کے دکھ انتہائی مہذب، شریف، با اخلاق، با کردار اور
قانونی ہوتے ہیں، اور یہ وہ سب دکھ ہوتے ہیں جنہیں وہ آرام سے برداشت کر پاتا ہے، جیسے کہ 2 روٹی، چھوٹا سا گھر، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے، معمولی تعلیم کا حصول، ٹرانسپورٹ کی سہولیات، بجلی، گیس، پانی کے بل کی بآسانی ادائیگی، چھوٹے موٹے ڈاکٹر یا اسپتال تک آرام سے رسائی، معمولی جان پہچان شامل ہیں، جبکہ بااختیار، طاقتور، بڑے بڑے عہدوں اور رتبوں اور منصبوں پر بیٹھے انسان کے دکھ انتہائی بدمعاش، بد کردار، بد اخلاق اور غیر قانونی ہوتے ہیں، جیسے کہ اربوں روپے کی لوٹ مار، ہر چیز میں کمیشن، اپنے سے چھوٹوں کی ہر بات پر بے عزتی کرنا، ملک اور غیر ممالک میں ہر جگہ ذاتی گھر کا ہونا، خوبصورت اور قیمتی چیزوں کو دیکھتے ہی رال کا ٹپکنا، ہر قیمتی چیز پر قابض ہو جانے کی خواہش کرنا، ہر بات میں صرف اپنا فائدہ دیکھنا اور رکھنا، ہر دستخط پر نوٹوں کی بہار چاہنا شامل ہے۔ یہ سب اس وقت اپنے آپ سے اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب انہیں اپنی منمانی اور جو جی میں آئے کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت آسمان پر سر اٹھا لیتے ہیں، غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو برباد کرنے پر تل جاتے ہیں، ہر ایک کو برا بھلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون، آئین کی پابندی، اخلاقی ضابطوں اور تقاضے ہمارے لیے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے امیر و کبیر، طاقتور اور بااختیار ان تمام خرافات سے بالا تر ہیں۔ ہم صرف اپنی منمانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف عام انسان جتنا اپنے دکھوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے دکھ اور بڑھ جاتے ہیں، وہ اور کوشش کرتا ہے اس کے دکھ اور بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ہراساں ہو کر حقیر گوشے میں چھپ جاتا ہے اور اوراق الفاظ کے نیچے زندگی سے لا تعلقی ڈھونڈتا ہے۔ ہزاروں رد عمل ہجوم کی صورت میں اس کے ذہن میں برابر آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ روز ان دکھوں کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے، اور پھر ایک روز وہ ان کے بوجھ تلے دب کر کچل کر مر جاتا ہے۔ دوسری طرف امیر و کبیر، بڑے بڑے عہدوں و رتبے اور منصب پر بیٹھنے والوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ان کے دکھ ان کو جینے نہیں دیتے ہیں، ہر وقت ان کو نوچتے اور کاٹتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے روپوں نوٹوں کو گنتے رہتے ہیں، ان کے قبضے سے باقی رہ جانے والی خوبصورت اور قیمتی چیزوں کو وہ حسرت بری نگاہوں سے گھورتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی رال ایسی ٹپکتی رہتی ہے جیسے کسی نے پانی کا نلکا کھلا چھوڑ دیا ہو۔ پھر ایک روز وہ اپنے نوٹوں، اپنی قیمتی چیزوں کے بوجھ تلے دب کر مر جاتے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ عام انسان کے دکھ بھی اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتے ہیں، اور خاص انسانوں کے دکھ بھی ان کے مرنے کے بعد ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی قبر تک جاتے ہیں، اور اسی وقت کہیں نزدیک اور کہیں دور نئے، عام اور خاص انسان دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، اور وہی شریف، با کردار، مہذب، با اخلاق، بدمعاش، بد کردار، بد اخلاق دکھ ان کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دبوچنے کے لیے، عام انسانوں کو دبوچنے کے لیے بھی اور خاص انسانوں کو دبوچنے کے لیے بھی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔